ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مومنین کرام، آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ تمام مومنین و مومنات جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیبت سے عطا فرمائے، اور جو مومنین و مومنات بے جرم قیدی ہیں ان کی قیدوں کو رہا فرمائے، اور اس ہمارے ملک پاکستان کی خود محافظت فرمائے اور عادل حکمران نصیب فرمائے۔ تو آئیں میرے محترم سامعین، میں نے تفسیر کے یہ پہلے والی ویڈیو میں کلمہ وحدت کے بارے میں بات کی تھی، تو اس میں سے آج میں اس کلمہ وحدت کے بارے میں کچھ بحث کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ضمن میں رحمان اور رحیم، خدا کا رحمان ہونا، رحیم ہونے کے بارے میں تھوڑی سی بحث کروں گا۔ تو لہٰذا آئیں اس کلمہ وحدت سے کیا مراد ہے، اس کلمہ وحدت کا معنی کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یعنی اس سلسلے میں خداوند متعال نے اپنی کلام یعنی قرآن مجید کے بارے میں سورہ مائدہ میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی، اس کے ذریعے خدا ہدایت کا کام انجام دیتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اگر اس آیت کے علاوہ دوسری آیات کو بھی دیکھیں، یعنی بہت ساری آیات ہیں جن میں اس مطلب کو ذکر کیا گیا ہے، اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے، تو اس امر واضح کر دیا گیا کہ کلام الہی، کتاب خدا، قرآن مجید کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے سوا کچھ اور مقصد نہیں ہے، یعنی لوگوں کو حق و حقیقت کی رہنمائی کرنا ہی قرآن کے نزول کا ایک ہی ذریعہ ہے، واحد مقصد و غرض۔ لہذا ہدایت ہی وہ معنی ہے جس کی ابتدا خدا کے نام سے شروع ہوتی ہے، خدا کے نام سے شروع کیا جائے، خدا کے نام سے ابتدا کی جائے۔ وہ لوگ، وہ خدا جو رحمان ہے، وہ خدا جو رحیم ہے، اور وہی کردگار ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی سب کاموں کو انجام دینے والا ہے، جس کی طرف تمام لوگوں کا بازگشت ہے، تمام لوگوں کا لوٹنا ہے۔ جس طرح آیہ کریمہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو یہاں بھی یہی ہے کہ ہر انسان نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، وہ رحمان ہے اور اپنے تمام بندوں کو اپنی رحمت عام کا وہ راستہ دکھاتا ہے جو ان کے وجود و حیات کی صلاح و بہتری کا ضامن ہو، خواہ وہ بندے مومن ہو یا کافر۔ یہاں رحمان یعنی فقط مطلق نہیں آیا، فقط یعنی مومنوں کے لیے، نہ، رحمانیت سب کے لیے ہے، چاہے کافر ہو، چاہے مایوسی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب کے لیے رحمت اس کی وسیع ہے، اور وہ رحیم ہے
اور اپنی رحمت خاص کی راہ اہل ایمان کے لیے واضح کر دیتا ہے، یعنی ان اخروی سعادت کے حصول اور اپنی بارگاہ میں ان کی شرف یابی کا راستہ انہیں دکھاتا ہے۔ جس طرح سورہ اعراف آیت نمبر 152 میں ارشاد فرمایا ہے، وَرَحْمَتِي وَسْعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور میں ان قریب اپنی رحمت کو متقی و پرہیزگار لوگوں کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ دیکھیں یہ جو رحیمیت ہے، یعنی رحیم ہونا ہے خدا کا، یہ فقط ان بندوں کے لیے خاص ہے جو متقی پرہیزگار ہیں، یعنی نیک لوگ ہیں۔ دیکھیں اسی طرح اسی رحمت کے بارے میں امیر المومنین نے اپنے ناج البلاغہ خطبات میں سے خطبہ نمبر 88 میں فرمایا ہے، هو الذی اشتدت نعمتہ علی اعدائہ فی ساعت رحمتہ، فرمایا وہ ایسی ذات ہے کہ رحمت کی وسعتوں کے باوجود اس کا عذاب دشمنوں پر سخت ہے۔ اور آگے فرمایا، اسی خطبے کا ادامہ ہے، فرمایا اور عذاب کی سختیوں کے باوجود لأولیائہ فی شدتہ نعمتہ، فرمایا جو اس اور عذاب کی سختیوں کے باوجود دوستوں کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے۔ اور دوسرا خطبہ نمبر ناج البلاغہ کے خطبہ نمبر میں 100 میں بھی اسی طرح فرمایا، اولئک یفتح اللہ لہم ابواب رحمتک، اور انہی لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، وَيَكْشِفُ عَنْهُمْ ذَرَّاءَ نِعْمَتِهِ، فرمایا اور ان اپنے عذاب کی سختیوں کو دور رکھے گا۔ دیکھیں کیسے امیر المؤمنین نے اپنے ناج البلاغہ میں خدا کی رحمان ہونے کے بارے میں فرمایا ہے، رحمت کے بارے میں فرمایا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔